واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریفیں، حمد و ستائش اور شکر و سپاس اللہ رب العالمین ارحم الراحمین کی ذات عالی صفات کے لیے لائق اور مخصوص ہے۔ صلوات اور برکات، تحیات اور تسلیمات، ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ بہت ہی قابل احترام اور لائق تکریم برادران اسلام، حاضرین و سامعین اور ناظرین کرام، ہم اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے زندگی میں مہلت لکھی، صحت عافیت سے نوازا، اور ایک بار پھر رمضان کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے یہ موقع نصیب فرمایا ہے، اسی طرح توفیق بھی عرضہ فرمائے کہ اس موقع سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور جو ہماری زندگی کی کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کی تلافی کر سکیں، اور جو ہماری زندگی کے اندر خرابیاں اور بگاڑ کی کیفیتیں ہیں انہیں ہم دور کر کے اپنی اصلاح کر سکیں۔ آج
گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کی خلوت کیسی ہوتی ہے۔ بندہ مومن جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور وہ دل و جان سے اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور جو میرا رب ہے وہی میرا الہ ہے اور جو میرا الہ ہے وہی میرا بادشاہ ہے، یہ ایک مومن کے ایمان کی بنیاد ہے۔ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، اور ایمان کہتے ہیں دل کی تصدیق کو، عقل اور دماغ کے اعتراف اور اقرار کو، اور زبان کے اقرار اور اظہار کو، اور عمل سے اس دل کی تصدیق کی تائید کرنا، اور جو دماغ اور عقل کی کیفیت ہے تسلیم کی اس کو ظاہر کرنا عمل کے ساتھ۔ تو ایمان کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک قلبی تصدیق، اور قلب اور دماغ، دل و دماغ ان دونوں کی ہم آہنگی۔ قلب یہ پورے جسم کا مرکز ہے اس اعتبار سے کہ اسی سے پورے جسم کے اندر زندگی کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر دماغ یہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور دل جو ہے یہ دماغ کو کنٹرول کرتا ہے۔ دل کی تصدیق اور دماغ کا اس دل کی تصدیق کے مطابق ہونا، انسان کی سوچ، اس کی عقل، اس کا فہم اس کے مطابق بن جائے، اور پھر زبان اس تصدیق کا اظہار اور اقرار کرے کہ اللہ میرا رب ہے اور وہ میرا بادشاہ ہے اور وہ میرا الہ ہے، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، لوگوں کا پروردگار اور بادشاہ، اور لوگوں کا سچا معبود اور محبوب، اور زندگی کا مطلوب اور مقصود، الہ الناس۔ یہ جب انسان کے دل میں حقیقت اتر جاتی ہے اور دماغ اس کو قبول کر لیتا ہے، زبان اس کا اقرار اور اظہار کرتی ہے، اللہ ربی، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہیں گردانتا، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، یگانہ ہے۔ اور پھر انسان کی زندگی کا عمل بھی ایسا ہوتا ہے جس سے اس حقیقت کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اور اس کی زندگی اس طرح گزرتی ہے جس طرح اس کا پروردگار چاہتا ہے، اور جس طرح اس کے بادشاہ نے اس کے لیے طریقہ زندگی مقرر فرما دیا ہے، اور جس طرح وہ ہستی جس کو اس نے یہ قرار دیا ہے کہ وہ میرا الہ ہے، اللہ میرا الہ، الہ الناس، سارے انسانوں کا وہ الہ ہے، وہ ہستی جو انسان کی محبتوں کا، اس کی الفتوں کا، اس کی چاہتوں کا، اور اس کی وابستگیوں کا، اور اس کی والہیت اور فریفتگی کا مرکز ہے، جس پہ انسان اس قدر محبت کے ساتھ اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ سب سے بڑھ کر محبت اگر اس دل میں ہے تو اللہ۔ ایک مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، باقی ساری محبتیں وہ اس سے پیچھے اور اس سے نیچے ہوتی ہیں۔ اللہ کی محبت سب سے آگے اور سب سے اوپر ہوتی ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور پھر اس محبت کے ساتھ وہ بہت بڑا ہے، عظیم اور ذوالجلال ہے، عظمتوں اور جلال والا ہے،
بڑائی اور کبریائی والا ہے، پھر انسان اس محبت کے ساتھ اس کو ناز نہیں دکھاتا، اس کو نخرے نہیں دکھاتا، بلکہ اس کے سامنے عاجزی، نیاز مندی، تذلل، خشوع اور خضوع کے ساتھ دب جاتا ہے، جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے مٹا دیتا ہے، بچھا دیتا ہے، اس کی عظمت کے سامنے، اس کی بڑائی کے سامنے۔ اور یہ ہے وہ الہ جو سچا الہ ہے، اور یہ مقام اور حیثیت اس کائنات میں اس اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں۔ یہ ایک مومن کا یقین ہوتا ہے، یہ اس کا ایمان ہوتا ہے، یہ اس کے قلب کی کیفیت ہوتی ہے، یہ اس کا زبانی اقرار ہوتا ہے، اور یہ اس کا عملی اظہار ہوتا ہے۔ وہ جلوت میں ہو تو پھر بھی وہ اسی چیز کا اعلان و اظہار کرتا ہے، اور وہ خلوت میں ہو تو یہی چیز اس کی خلوتوں کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کی خلوت کچھ اور ہو اور اس کی جلوت کچھ اور ہو، وہ لوگوں کے سامنے کوئی اور ہو، اور جب اکیلا ہو تو اس کی کیفیت کوئی اور ہو۔ یہ آدمی جس کی خلوت اور جلوت میں فرق ہے، جس کی پرائیویسی اور پبلک زندگی کے اندر فرق ہے، پبلک زندگی کے اندر وہ لوگوں کے سامنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، اور پرائیویٹ زندگی کے اندر وہ کھوٹا ہے، اللہ رب العزت پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا۔ یہ مومن نہیں، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو منافق ہے، یہ تو کھوٹا ہے، اس کا دل کچھ اور ہے، اور اس کی زبان کا اظہار اور اقرار کچھ اور ہے، اور عمل اس کا بالکل ہی کچھ اور ہے۔ ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ ہاں، جن کے دل کی کیفیت اور جن کی زبان کا اقرار اور جن کی عملی زندگی تینوں ایک لائن کے اندر ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں۔ جو عمل سے ظاہر ہے وہی زبان کا اقرار ہے، اور وہی دل کا اعتراف اور دل کی تصدیق ہے، وہ مومن ہے۔ جہاں تینوں چیزیں ایک ہو جائیں، اور اگر دل کی کیفیت اور زبان کی بات اور عمل کچھ اور، تو وہاں جب اختلاف آ جائے تو پھر وہ بندہ مومن نہیں رہتا، وہ بندہ منافق ہو جاتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کو دل سے بھی نہیں مانتے، زبان سے بھی نہیں مانتے، عمل سے بھی نہیں مانتے، یہ تو کھلم کھلے کافر ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت کی ہستی کو اللہ اکبر ماننے سے انکار کر دیا، یہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں، یا اس کے برابر کسی کو بنا دیا یا خود اس جیسے بن بیٹھے۔ کافر اور ملحد یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو نہیں مانتے ہیں، وہ خود خدا بنتے ہیں آج کے ملحد، اور یا وہ اللہ کی مخلوق کو خدا کے برابر بنا کر ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کو بہت پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ یہ کافر ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ منافق ہیں جو مانتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے، صرف زبان سے مانتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا یہ مومن بالکل نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، اللہ کو بھی فریب دیتے ہیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اپنے ایمان کا جھوٹا موٹا اقرار کر کے، اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کے سامنے تو دل کی کیفیت بالکل عیاں ہے، اور اللہ رب العزت ہر چیز کے باطن سے باخبر ہے، ہر چیز کے اندر کو جانتے ہیں، اس کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، اس کے اندر کو بھی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن کوشش ان کی یہ ہے، اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ فرمایا یہ لوگ صرف خود ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، نہ اہل ایمان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ یہ کیسے ہیں، ان کا عمل ظاہر کر دے گا، اور ان کا کردار
اور ان کا برتاؤ اور ان کا رویہ کھول کر ہر چیز کو عیاں کر دے گا کہ ان کے اندر کیا ہے. ان کا اندر باہر آ جائے گا، ان کی زبانوں سے بھی باہر آ جائے گا، اور ان کے عمل تو بالکل ہر چیز کو نتارا کر دیں گے اور ہر چیز کو بالکل آشکارا کر دیں گے. ہر چیز بالکل عیاں ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ کے بندوں کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. یہ دھوکہ دے کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم. تو یہ بندہ مومن وہ ہوتا ہے جس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو، اور یہ کھوٹا اور جھوٹا انسان ہے جو جھوٹا ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، جس کی خلوت میں دینداری ہے، پرہیزگاری ہے اور نیکی اور نیکوکاری ہے، لیکن جب خلوت میں ہوتا ہے تو وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. جس نے یہ سمجھا کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ اس نے اللہ کو کیا مانا؟ اس نے اللہ کو کیا مانا جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نہیں دیکھ رہا؟ اور تو جہاں کہیں بھی ہو، تو جہاں کہیں بھی ہو، اللہ رب العزت تجھے دیکھ رہا ہے اور وہ تیرے ساتھ ہے، اور تیرا سب کچھ اس کے کنٹرول اور اس کے قبضے میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وہ تیری رگ حیات سے تیرے زیادہ قریب ہے، اور تیرے دل کی دھڑکنیں اور تیرے جسم کی ساری قوتیں اور تیرے جسم کے اندر جو کار فرما اللہ رب العزت نے بجلی کا نظام رکھا ہوا ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ پورے جسم کو فعال کرتا ہے، متحرک کرتا ہے اور اس کو موٹیویٹ کرتا ہے اور اس کو ایکٹیو رکھتا ہے. یہ سارا نظام اللہ رب العزت کے امر کے تابع ہے، اس کے حکم کے تابع ہے. وہ جب چاہے، جسے چاہے، جس وقت چاہے مفلوج کر دے، وہ چیز رک جائے. ہلتا ہوا ہاتھ مفلوج ہو جائے، چلتی ہوئی ٹانگ مفلوج ہو جائے، بولتی ہوئی زبان مفلوج ہو جائے. اللہ رب العزت کر دیتے. اس کا کنٹرول ہے تیرے جسم کے اوپر، اور وہ تیری رگ حیات سے تیرے زیادہ قریب ہے، اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہر وقت تو اس کے سامنے ہے. اور اللہ رب العزت اللہ اکبر تمہارے ساتھ ہوتا ہے. جہاں بھی چلے جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا عظیم مظہر ہے کہ وہ اپنی ذات عالی کے ساتھ ثم استوى علی العرش، عرش کے اوپر مستوی ہے. یہ زمینیں ہیں اور اس کے اندر فضا اور خلا جس میں یہ زمین اور یہ سورج کی کہکشاں ہے، اور ہزاروں لاکھوں کہکشائیں اس فضا کے اندر موجود ہیں، اور اس کے اوپر آسمان ہیں. آسمانوں کے اوپر پھر ایک خلا ہے، اللہ اکبر، اور اس کے اوپر پھر اللہ کی کرسی ہے، اور اس کے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات عالی. ثم استوى علی العرش، آسمانوں کے اوپر کرسی، اور وہ کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے، اور عرش اس سے بھی بڑا ہے، اور اللہ عرش کے اوپر ہے، اور اللہ رب العزت عرش سے بھی بڑا ہے سبحانہ و تعالی. وہ اپنی ذات کے ساتھ عرش کے اوپر ہے، اور ویسے یہ اس کی قدرت اور اس کی بڑائی کا عجیب مظہر ہے کہ وہاں ہوتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ بھی ہے. کیسے ہمارے ساتھ ہے؟ جیسے ہم اس کی ذات کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس کی ذات کیسی ہے، اسی طرح اس کی قدرتوں اور اس کی صفات کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے. ان کی کیفیت اور ان کی اصلیت، یہ چیز ہمارے علم و ادراک سے ماورا اور بالا تر ہے. ہم اسے مانتے ہیں کیونکہ ہمارے اللہ نے کہہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہم مانتے ہیں. لیکن اس کی کنہ اور حقیقت کو جان سکیں، اس کی کنہ اور حقیقت کو کیا جانیں؟ ہم تو خود اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ میں اصل میں کیا، میں کیا.
اللہ اکبر. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک جسم ہوں. جسم تو موجود ہوتا ہے, ہر چیز فٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میڈیکلی یہ جسم پوری طرح صحت مند ہے, لیکن زندگی ختم ہو جاتی ہے. زندگی ختم ہو جاتی ہے. زندگی اس کی طرف سے ملتی ہے, اس کی طرف سے ملتی ہے. زندگی ختم ہو جاتی ہے, زندگی, روح نکل جاتی ہے. یہ روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے جس کی حقیقت میں اور آپ نہیں جانتے. اور یہ جسم اس روح کے بغیر بیکار ہو جاتا ہے. تو ہمیں تو اپنی جان کا علم نہیں ہے, اپنے بارے میں نہیں جانتے, اس کے بارے میں کیا جانیں گے؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. تمہارا علم بہت محدود ہے, اس کی لمٹ ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. تو آپ اگر اللہ رب العزت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو لا تدرکہ الابصار, یہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. ولا تدرکہ العقول ولا الاوہام, اور نہ ہی انسانوں کی عقلیں اور انسانوں کے تخیلات اور تصورات اس کی ذات کا احاطہ کر سکتے ہیں. اس کی ہستی وراء الورا ہے, ما ورا ہے ہر چیز کے, وہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت عرش کے اوپر ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہے. یہ بات قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمائی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ, اے انسان, ما تکونو فی شان, تو کسی کام میں ہو, او ما تکونو فی شان وما تتلو منہ من قرآن, اور تو اللہ کا نازل کردہ جو قرآن مجید ہے اس میں سے کچھ پڑھے, کوئی کام کرے, کسی حالت میں ہو, کسی کیفیت میں ہو, قرآن کی تلاوت کرے. ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ, اور جب کوئی سرگرمی زندگی کی سر انجام دیتے ہو اور کوئی عمل اور کوئی ایکٹیویٹی زندگی کی پوری کرتے ہو, الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ, ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تمہارے نگہبان اور نگران ہوتے ہیں. اذ تفیضون فیہ, جب تم اسے سر انجام دے رہے ہوتے ہو, اس میں لگے ہوئے ہوتے ہو, اس کو پورا کر رہے ہوتے ہو, ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. وما يعزب عن ربك بمثقال ذرة في الارض ولا في السماء, اور ذرہ برابر چیز تیرے رب سے اوجل نہیں, اس سے دور نہیں ہے. وما يعزب عن ربك بمثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر, کچھ ذرے سے چھوٹی چیز بھی اس سے اوجل نہیں, اور اس سے بڑی چیز بھی اس سے اوجل نہیں. اللہ اکبر. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین, اور جو کچھ ہے سب اس کے علم میں ہے, اور اس نے اپنا علم جو ہے ایک واضح کتاب کے اندر لکھ دیا ہے, سب کچھ وہاں محفوظ ہے, اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت جس وقت ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی حالت اور کیفیت ہوتی ہے ہماری, جلوت کی ہو یا خلوت کی ہو, اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم, کوئی چھپ کے کسی کمرے میں علیحدہ ہو کے, کسی بیسمنٹ میں, کسی اپارٹمنٹ میں, کہیں علیحدہ ہو کے 3 لوگ بیٹھتے ہیں تو وہاں چوتھا اللہ ہوتا ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم, 3 بات کرنے والے, سرگوشی کرنے والے, مشورہ کرنے والے, چوتھا اللہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم, 5 ہوں تو چھٹا اللہ رب العزت ہوتا ہے. ولا ادنی من ذلك ولا اکثر, اس سے کم ایک ہو تو دوسرا اللہ ہوتا ہے, 7 ہوں تو 8واں اللہ رب العزت ہوتا ہے. اللہ اکبر. ولا ادنی من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا, جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ثم ينبئهم بما عملوا, اور پھر اللہ رب العزت انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے.
وہ بولے کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا سرگرمی اختیار کی اور کیا کرتوت کیا اور کیا ظلم کیا؟ اللہ اکبر. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ. اور اللہ تعالی ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے. اور یہ انسان کی حماقت ہے اور یہ اس کی بہت بڑی نادانی ہے کہ وہ لوگوں سے چھپتا ہے، لوگوں سے چھپتا ہے اور اللہ رب العزت سے چھپ نہیں سکتا اور اسے اس بات کی پرواہ نہیں. وہ کنڈیاں لگاتا ہے، لائٹ بجھاتا ہے، اندھیرے کرتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے. اور یہ تمہیں جو دیکھنے والے ہیں یہ تو ٹھیک ہے تمہیں نہیں دیکھیں گے، لیکن نہ اندھیروں میں جس سے تو چھپ سکتا ہے اور نہ دروازے بند کر کے جس سے اوجھل ہو سکتا ہے، اور کسی زمین کے حصے میں جا کر بھی تو اس سے اوجھل نہیں ہو سکتا. تجھے کبھی اس کا خیال نہیں آیا؟ تجھے کبھی اس کا خیال نہیں آیا؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم. فرمایا کیسے احمق ہیں، کیسے نادان ہیں. یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں. ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپتے. وہو معہم، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، جو اللہ کو اچھی نہیں لگتی. اللہ اکبر. اذ یبیتون من القول ما لا اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا. اور یہ جو کچھ کرتے ہیں سب اللہ کے احاطے، کنٹرول اور قبضے میں ہے. یہ کوئی خفیہ منصوبہ بنا کے اللہ رب العزت کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کے ہاتھ سے بھاگ نہیں سکتے اور اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہو سکتے. یہ جہاں چلے جائیں اس کے کنٹرول میں ہیں، جہاں چلے جائیں اس کے احاطے میں ہیں. اس نے انہیں گھیرا ہوا ہے، اس نے انہیں گرفتار کیا ہوا ہے، اس کی گرفت سے نہیں نکل سکتے. تو یہ انسان کی بڑی حماقت اور نادانی ہے. اور مشرک ایسے تھے، مشرکوں میں یہ تصور تھا. اللہ اکبر. سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے فرمایا الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ. فرمایا سنو، یہ مشرک، یہ احمق ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایسا اظہار کرتے ہیں. یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، یہ اپنے سینے کو دوہرا کرتے ہیں، ایسے سینہ دوہرا کر کے اپنے آپ کو اس طرح جھکا کر اور کمر دوری کر کے یثنون صدورہم، سینے کو دوہرا کرتے ہیں لیستخفوا منہ، تاکہ اللہ سے چھپ جائے، اللہ سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. الا حین یستغشون ثیابہم، سنو کیسے احمق ہیں. یہ یوں کر کے سمجھتے ہیں اللہ سے چھپ گئے. الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون. یہ جب کپڑا اوڑھ لیتے ہیں، جب رضائی میں چھپ جاتے ہیں اور جب یہ اپنا کپڑا اوڑھ کر اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو جو کچھ یہ چھپا کے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی جانتا ہے اور جو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتا اور جانتا ہے. اس سے کوئی چیز نہیں چھپتی. انہ علیم بذات الصدور. اور کپڑے اوڑھ کے کمرے میں جا کے اپنے آپ کو دوہرا کر کے کسی علیحدگی میں جا کے تو سمجھتا ہے کہ تو اس سے چھپ جائے گا، وہ تو وہ ذات ہے علیم بذات الصدور، وہ تیرے دل کے اندر کے بھید جانتا ہے. لوگ کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانیاں جانے، لیکن وہ مالک دل کی جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس دل میں کیا ہے. بلکہ اللہ رب العزت کی نظر ہی دل کے اوپر ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتے، تمہارا مال و دولت نہیں دیکھتے، تمہارا سماجی مقام اور سوسائٹی سٹیٹس نہیں دیکھتے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے عمل دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارا دل دیکھتے ہیں
کہ تیرے دل میں کیا ہے. انسان یہ سمجھتا ہے اللہ اکبر کہ جو کچھ میں کرتا ہوں یہ کسی کے علم میں نہیں, میں نے لوگوں سے چھپا لیا, یہ میرے لوگوں کے علم میں نہیں ہے تو کسی کو بھی پتا نہیں ہے. یہ تیری بھول ہے. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ تیرا نگران ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, یہ وہ آیتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے, ان آیتوں کا یہ ایک حصہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم سوال کرتے ہو اور رشتے ناطے کو توڑنے سے بچو. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تعالی تمہارے اوپر نگران اور نگہبان ہے, ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے چھپ گیا, یہ اس کی بڑی بھول ہے, یہ اس کی بڑی حماقت اور نادانی ہے. اللہ رب العزت سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی. اور پھر تو کیا سمجھتا ہے اللہ اکبر کہ تو خلوت میں ہے, تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. ایک وقت آنے والا ہے, انسان ہوش میں آ, ہوش میں آ اور خبردار ہو جا کہ جب یہ تیرا وجود, یہ تیرا جسم, یہ تیری باڈی, یہ تیرے خلاف گواہی دے گی. تو نے کبھی اس کا سوچا کس سے چھپ رہا ہے؟ اس اللہ سے جس کے کنٹرول میں تیرا وجود کا ایک ایک رواں, ایک ایک ریشہ, ایک ایک رگ اور ایک ایک حصہ ہے. اس اللہ سے تو چھپ رہا ہے. کیا برتا ہے تیرا اور کیا غرہ ہے تیرا؟ دھوکہ ہے تجھ کو کہ میں اللہ سے چھپ سکتا ہوں. اللہ اکبر, کیسی تیری نادانی ہے. وما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم, فرمایا وما کنتم تستترون, تم اس سے نہیں بچتے تھے, اس سے نہیں چھپتے تھے کہ یشهد علیکم سمعکم, کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے, کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے, اور تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی. ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم, تم اس سے نہ چھپے, اس سے نہ بچے کہ تیرے کان تیرے خلاف گواہی دیں گے, تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہی دیں گی, اور تیری جلد, تیری سکن, تیری کھال تیرے خلاف گواہی دے گی, تیرے جسم کا انگ انگ تیرے خلاف بولے گا. حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, چتر اور چالاک انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا ظلمتنی کتبتک الحافظون, اے اللہ یہ میرا جو کھاتا لکھا ہوا ہے, یہ میرا چٹھا لکھا ہوا ہے, میرے خلاف اتنا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے, یہ میرا نہیں ہے, یہ میرا نہیں ہے, میں نہیں مانتا, یہ تو میرے ذمہ ڈال دیا گیا, یہ تو میرے نام لگا دیا گیا, یہ میں نے کب کیا ہے, یہ سارا میرے خلاف اتنا بڑا پلندہ تیار کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اب آج میرے اللہ آپ نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. بے شک اللہ فرمائیں گے آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. لا ظلم اليوم, آج کوئی زیادتی نہیں, کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی, آج عدل اور انصاف کا دن ہے. اے اللہ لا اجیز علی نفسی الا شاہدا من نفسی, میں اپنے خلاف کسی کی گواہی قبول نہیں کروں گا, میں صرف اپنے متعلق اپنی ہی گواہی قبول کروں گا. میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کیا. اچھا ٹھیک, تیرے متعلق تیری گواہی آ رہی ہے, اب سن. الیوم نختم علی افواہہم, یہ بولتی ہوئی زبان بند ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, اور ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, اور پاؤں گواہی دیں گے کہاں کہاں چل کے گئے, کیا کیا کیا.
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، اور وہ بلبلا اٹھے گا، چیخے گا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، وہ کہے گا میری کھال تو میرے خلاف بول رہی ہے، اس کھال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تو میں جھوٹ بک رہا تھا، تو نے ہی میرے خلاف گواہی دینی شروع کر دی. لما شهدتم علینا، تو کیوں ہمارے خلاف بول رہی ہو؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے اس لوتھڑے کو بلایا ہے جو منہ کے اندر رکھا ہوا ہے، اسی نے اس کھال کو بھی بلا دیا ہے. یہ بول رہی ہے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت جس وقت انسان یہ کہے گا کہ میں اپنی جان کے سوا اور کسی کی گواہی قبول نہیں کرتا، تو پھر جسم انسان کے خلاف گواہی دے گا. تو پھر وہ کہے گا سوقن لکنہ، اور تمہارا ستیہ ناس ہو جائے، دوری ہو تمہارے لیے. ان کنہ کنتو نازلو، میں تمہیں بچانے کے لیے ہی تو یہ جھوٹ بول رہا تھا، تم نے ہی مجھے پکڑوا دیا، تم نے ہی میرے خلاف گواہی دے دی، اب میں کہاں جاؤں؟ اور پھر آسمان بھی گواہی دے گا، زمین بھی گواہی دے گی، اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیں گے. انسان کہاں جا سکے گا؟ اس لیے کوئی کسی بھول میں نہ رہے کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. تیرا ایسا ریکارڈ تیار کیا جا رہا ہے، اور وہ ریکارڈ تیرے سامنے آ جائے گا کہ تیرے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی. اس لیے ایک مومن ان حقیقتوں کا ادراک کرتا ہے، ان حقیقتوں کا ادراک کرتا ہے اور ان پہ یقین رکھتا ہے، اور اس کی خلوت اس کی جلوت سے بھی بہتر ہوتی ہے. اس کی خلوت اس کی جلوت سے بھی بہتر ہوتی ہے. کیوں؟ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، محبت کا تعلق، عبادت کا تعلق، اور اللہ رب العزت سے عبودیت کا تعلق. وہ اللہ رب العزت کا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. اور جس کا محبت کا تعلق ہو کسی کے ساتھ، اس کے لیے سب سے اچھا وقت کون سا ہوتا ہے؟ وہی جب اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو. سب سے بہتر وقت وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے محبوب کا خیال کر کے، اس کا دھیان کر کے، اپنے دل میں اس کا تصور جما کے اور اس کا دھیان بٹھا کے اس سے باتیں کرتا ہے، اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اور دل ہی دل میں اس کو جواب ملتا ہے کہ وہ اللہ اکبر میری باتیں سن رہا ہے اور مجھے جواب دے رہا ہے. اللہ اکبر. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن چکائی دیکھ لی. یہ اس کے دل میں اس کا محبوب ہوتا ہے، اور وہ اس کا تصور کر کے اس کی محبت سے سرشار ہو کر جس لطف و لذت سے وہ اس وقت خرسند ہو رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی لذت حاصل کر رہا ہوتا ہے، اس کی حلاوت اور شیرینی سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، یہ وہی جانتا ہے جس کو یہ لذت نصیب ہوتی ہے. جو اس سے واقف نہیں ہے وہ نہیں جانتا، جو اس سے واقف نہیں ہے وہ نہیں جانتا. اسی کو پتہ چلتا ہے جس کو یہ لذت اور حلاوت نصیب ہوئی. اور اسی طرح اللہ اکبر، جب انسان اکیلا ہوتا ہے اسے اور تو کوئی نہیں دیکھتا، لیکن اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے. اور پھر اس کی عظمت کا، اس کے جلال کا، اس کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا جب وہ خیال کرتا ہے، دھیان کرتا ہے، تصور کرتا ہے، اور ذہن میں لاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے، کتنا بے نیاز ہے، اور کتنا ذوالجلال والاکرام ہے، عظمتوں اور شانوں والا مالک ہے، اور میں فقیر ہوں، میں ناتوان ہوں، کمزور اور ضعیف ہوں، اور میں سراسر محتاج ہوں، فقیر ہوں، سراپا فقر و احتیاج ہوں، اور میں مانگت ہوں اور وہ دینے والا ہے. تو پھر انسان اس سے ڈر کے اس کے سامنے جھولی پھیلا دیتا ہے، ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور مانگتا ہے اس سے، اللہ رب العزت سے مانگتا ہے. اور جب خلوت کے اندر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر
اللہ کا دھیان کر کے اللہ رب العزت سے مانگتا ہے اور اس کا نام لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا پھر جواب نہیں آتا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے پورا پورا جواب آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ان ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اور تو اپنے جی میں میرا دھیان کرے اور مجھے یاد کرے، میں اپنے جی میں تجھے یاد کرتا ہوں، میں اپنے جی میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر تو لوگوں میں بیٹھ کے میرے تذکرے کرے، میرا نام لے، تو میں تیرے تذکرے کرتا ہوں اور تیرا نام لے کے تیرا ذکر کرتا ہوں فرشتوں کی مجلس میں، فرشتوں کے دربار میں، میرے درباری فرشتوں میں میں تیرا نام لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَأَنَا مَعَكَ مَا تَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاكَ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا تَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ، اور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں جب تیرے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں میرا نام لیتے ہوئے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو انسان کی خلوت، مومن انسان کی خلوت اللہ کی یاد کی خلوت ہوتی ہے، اللہ کے پیار کی خلوت ہوتی ہے اور اللہ کے دھیان کی خلوت ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں یہ سمجھتا ہے کہ میں اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جب خلوت میں جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم الشان حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت کی دعا سکھائی ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی، ووجہت وجہی الیک، اور میں نے اپنا رخ تیری طرف پھیر لیا، وفوضت امری الیک، اپنے معاملات تیرے سپرد کر دیے، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، اللہ میرا پشتی بان اور میرا سہارا تو، میں نے اپنی کمر کی ٹیک تیرے ساتھ لگائی، میرا سہارا تو۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، تیری رحمت کی امید رکھتے ہوئے اور تیرے عذاب اور تیری پکڑ سے ڈرتے ہوئے۔ لا ملجا ولا منجا منکا الا الیک، اللہ نہ تجھ سے بھاگ کے کہیں کوئی جا سکتا ہے، نہ تجھ سے چھپ کے کہیں کو بچ سکتا ہے، کوئی جگہ نہیں۔ یہ ہے مومن کی خلوت۔ اور یہ رمضان کا مہینہ، یہ تو مومن کی خلوت کو صحیح خلوت بنانے کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، صبح سحری کھائی پوری فیملی کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد بیڈ روم میں چلے گئے، نماز پڑھی اور جا کے سو گئے، واش روم میں گئے، فریج پڑا ہوا ہے، گھر میں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن آپ روزہ رکھ کے روزہ توڑتے ہو؟ نہیں۔ منہ میں پانی ڈالا، کلی کی ٹھنڈا پانی، خوشگوار پانی، ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں جاتا، کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھتا۔ پانی منہ میں ڈالا پھر نکال دیا، سامنے پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین گھر میں کھانا پکاتی ہیں، کبھی نمک اور مرچ چکھنے کے لیے زبان پہ لگاتی ہیں، پھر تھوک دیتی ہیں، اندر نہیں لے کے جاتی، روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ خلوتوں کو اللہ کی خشیت اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد سے معمور کرنے کا اور اللہ کی یاد سے ان خلوتوں کو آباد کرنے کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ یہ خلوتوں کو درست کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی چیز کی تو تربیت دے رہے ہیں آپ کہ میری خلوت ٹھیک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میں خلوت میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کروں، علیحدگی میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کروں۔ روزہ اس چیز کی تربیت دیتا ہے، اور اس کا نام ہے تقوی، اللہ کا ڈر، اور اس کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے اس کی فرما برداری کرنا، جو حکم ہے اسے پورا کرنا، اور جس سے باز کیا ہے، روک دیا ہے، منع فرما دیا ہے، اس سے رک جانا، اس سے ہاتھ کھینچ لینا۔ تقوی اس کا نام ہے۔ فعل المامور، حکم کو پورا کرنا، وترک المحظور، جسے روک دیا ہے اس سے باز رہنا، کس لیے؟ اس کی رضا کے لیے، اور اس کے غضب اور اس کے انتقام سے بچنے کے لیے۔ یہ تقوی ہے۔ روزہ تقوی سکھاتا ہے،
تقوی کی تربیت دیتا ہے، اور تقوی ہی تو ہے جو انسان کی خلوتوں کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا دیتا ہے، اللہ کا فرما بردار بنا دیتا ہے۔ تقوی اس میں نہیں ہے لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے، اونچی شلوار کی ہوئی ہے، یہ بھی تقوی ہے، کوئی شک نہیں، یہ تقوی سے باہر نہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، دل میں تقوی یہاں ہوتا ہے۔ ہم ان چیزوں میں تقوی تلاش کرتے ہیں، بہت لوگ دیکھے ہیں ان چیزوں کے بڑے پابند، لیکن کردار کے اور عمل کے معاملے کے گندے، جھوٹے، کھوٹے۔ کیا تقوی ہے یہ؟ تقوی یہ ہے جو دل میں ہو، اور جہاں کوئی نہیں دیکھتا وہاں انسان اللہ سے ڈرے، اللہ اکبر، وہاں اللہ سے ڈرے، اور پھر اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے۔ جیسا کہ وہ آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، وہ آدمی، 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، پتھر آیا، اس نے دروازہ بند کر دیا، غار سے نکلنے کا راستہ نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کا نیک عمل اللہ کے سامنے ذکر کر کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالی ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے کیا کہا تھا؟ اے اللہ، مجھے اپنی ایک عزیز رشتہ دار کے ساتھ محبت تھی انتہا درجے کی، میں چاہتا تھا کہ وہ میرے قابو میں آ جائے اور میں اس سے اپنی چاہت اور خواہش پوری کر لوں، لیکن وہ مانی نہ۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بہت حاجت اور ضرورت میں مبتلا تھی، فقر نے اس کو تنگ کیا، اور وہ میرے پاس آئی اور اس نے آ کر مجھ سے مطالبہ کیا کہ مجھے اتنے پیسے دے دے۔ تو میں نے کہا میں تب دوں گا جب تو اپنا آپ میرے سپرد کرے گی۔ تو وہ بیچاری مجبوری کی ماری ہوئی تیار ہو گئی، اور جب میں بالکل اس کے قریب ہوا، جیسے مرد عورت کے قریب ہوتا ہے، تو وہ کہنے لگی اتق اللہ، اے خدا کے بندے اللہ سے ڈر جا، اور میرے پاکیزہ جسم کو ہاتھ نہ لگا اللہ کے حکم کے بغیر۔ میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے تجھ سے ڈر کے اسے چھوڑ دیا، اس کو پیسے بھی دے دیے اور اس کو ہاتھ لگائے بغیر اسے واپس کر دیا۔ اللہ اگر تجھ سے ڈر کر یہ کام کیا تھا، دروازہ کھول دے، کرینوں کے بغیر، ریسکیو کی ٹیموں کے بغیر، اور کسی مددگار کی مدد کے بغیر اللہ رب العزت نے پتھر سرکا دیا اور دروازے کا راستہ بنا دیا۔ یہ ہے تقوی کہ ایسے موقع پر انسان اللہ سے ڈر جائے، اور یہ خلوت کے اندر اللہ کو یاد کر کے انسان اللہ کی محبت میں آ کر کسی وقت اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں ایک وہ خوش نصیب ہے ذکر اللہ خالیہ، اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور اپنے رب کے احسانات کا تصور کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے کہ میرا مالک کتنا مہربان، اس نے مجھے کیسے کیسے نوازا، کہاں کہاں اس نے میری پردہ پوشیاں کی، کہاں کہاں اس نے مجھے سہارے دیے، کہاں کہاں اس نے مجھے بچایا اور میری حفاظت کی۔ ان چیزوں کا خیال کر کے، اور پھر ان چیزوں کا خیال کر کے کہ میں نے کہاں کہاں اس کی نافرمانیاں کی، میں نے کہاں کہاں اس کے حکم توڑے، میں نے کہاں کہاں اس کا حق مارا، میں نے کہاں کہاں اس کی حدود کو پھلانگا، ان چیزوں کا موازنہ کرتا ہے، اور پھر اس کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں۔ ذکر اللہ خالیا، اللہ کا ذکر کر کے خلوت میں، فاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ فرمایا اس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ اور خلوت میں بیٹھ کے اگر کوئی آدمی اللہ کے ڈر سے رو جاتا ہے، رو پڑتا ہے، اس کے آنسو بہ نکلتے ہیں، تو بھائیو یہ 2 آنسو جو آنکھوں سے نکلتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتے۔ پھر ان آنکھوں کو آگ نہیں لگے گی جہنم کی، جو اللہ کے خوف سے بہ پڑی اور جن کے آنسو چھلک پڑے۔ تو بھائیو ہماری خلوت ایسی ہونی چاہیے، ایک بندہ مومن کی خلوت اس لیے ہونی چاہیے کہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس حساب سے پہلے یہاں محاسبہ کر کے، آج تو آسانی ہے، ایک دفعہ کہہ لو من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، جس نے اپنے آپ پہ ظلم ڈھائے، برائیاں کی، ثم یستغفر اللہ، آج یہاں سب کچھ کا اقرار اور اعتراف کر کے اللہ سے کہہ لے میں اللہ کر بیٹھا اور میں تیرے حضور حاضر ہوں، مجھے معاف کر دے، یجد اللہ غفور الرحیمہ،
اللہ تعالیٰ کو ایسا پائے گا کہ وہ بخش بھی دیتا ہے، رحم فرما کے مٹا بھی دیتا ہے۔ یہاں موقع ہے۔ تو انسان کی خلوت اس لیے ہونی چاہیے کہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو اور اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہو۔ وگرنہ اگر انسان ایسا ہے کہ لوگوں کے سامنے اعمال کرتا ہے اور جب خلوت میں جاتا ہے تو نافرمانیاں کرتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں جانتا ہوں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے یاتون بحسنات کامثال جبال تہامۃ بیضاء، جو نیکیوں کے بڑے بڑے ڈھیر لے کے آئیں گے، نیکیوں کے بڑے بڑے ڈھیر لے کے آئیں گے، کامثال جبال تہامۃ بیضاء، مکے اور مدینے کے پہاڑوں کی طرح سفید، پہاڑوں کے نیکیوں کے ڈھیر لے کے آئیں گے، یجعلہ اللہ ھباء منثورا، قیامت والے دن اللہ ان نیکیوں کے ڈھیروں کو ذروں کی طرح اور خاک کے ذروں کی طرح اللہ رب العزت اڑا کے ہوا میں برباد کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، انہیں اڑتے ہوئے خاک کے ذرے بنا دیں گے، ریت کے ذروں کی طرح اللہ تعالیٰ انہیں ہوا میں اڑا دیں گے۔ یجعلہ اللہ ھباء منثورا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا، اے اللہ کے رسول ان لوگوں کی کیفیت بتائیے، ان لوگوں کو کھول کے ہمارے سامنے واضح کر دیجئے، جلہم لنا، ان کو ہمارے سامنے واضح کر دیجئے تاکہ ہم ایسے نہ بنیں، ہم ایسے نہ بنیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم منکم ومن جلدتکم، وہ تمہیں میں سے ہیں اور ان کا چہرہ مورا اور ان کی وضاقتہ تمہارے جیسی ہے، یاخذون من اللیل کما تاخذون، وہ تہجدیں بھی پڑھتے ہیں جیسے تم پڑھتے ہو، لیکن کرتوت ان کا یہ ہے اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں اور حرام کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی جرت کے ساتھ حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کی خلوت حرام سے آلودہ ہوتی ہے، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں اپنی خلوتوں کو پاکیزہ بناؤ، اور آج ہماری خلوتوں کا جو ہمارا رفیق اور مصاحب ہے یہ موبائل، اس لیے تو ہماری خلوتوں کو ناپاک کر دیا، غفلتوں کی وجہ سے ایسی چیزوں میں لگے رہتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ دین میں نہ دنیا میں، اور پھر دیکھتے دیکھتے ایسے گندے مناظر آ جاتے ہیں، انسان پھسل جاتا ہے اور ان کے پیچھے بہ نکلتا ہے۔ بچائیے اپنے آپ کو، روکیے اپنے آپ کو، اپنی خلوتوں کو اللہ کی محبت سے آباد کیجیے، اللہ کی خشیت اور اللہ کے ذکر سے آباد کیجیے، اور روزہ اسی کی تربیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہماری خلوتیں ایمان والوں والی خلوتیں ہوں، اور ان میں ہمیں اللہ رب العزت کی یاد نصیب ہو، اس کی محبت کے گراف کو اونچا کرنا نصیب ہو، اور اس کی خشیت اور اس کا تقوی نصیب ہو، کہ ہماری خلوت بھی عبادت کی خلوت ہو، اور اللہ رب العزت اس خلوت کے اندر جس میں آپ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے، آرام کرتے ہیں، کمر سیدھی کرتے ہیں، بیڈ کے اوپر لیٹ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، اتنا بڑا عبادت کا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہوئی ہیں انہیں چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، غلط دیکھنا چھوڑ دیا، غلط سننا چھوڑ دیا، غلط کھانا چھوڑ دیا، غلط بولنا چھوڑ دیا، غلط پکڑنا چھوڑ دیا، غلط چلنا چھوڑ دیا، یہ سارے کام چھوڑ کے لیٹا ہوا ہے نا، سارے کام چھوڑ کے آرام کر رہا ہے، سارے حرام چھوڑے ہوئے ہیں۔ تکن عبد الناس، فرمایا سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، یہ عبادت سب سے بڑی عبادت ہے، حرام کو چھوڑنا۔
تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری خلوتیں ایمانی خلوتیں ہوں اور ایسی روحانیت والی خلوتیں ہوں کہ جس میں ہمارے ایمان کا گراف اونچا ہو جائے اور انسان پھر جلوت کے اندر اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے تازہ دم ہو جائے، اور زیادہ انسان اپنے آپ کو انچارج کر کے اور اپنے آپ کو مضبوط کر کے پھر انسان سرگرمیوں کے اندر مشغول ہو اور زندگی کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا مومن بنائے جو ہر وقت ایمان کے اوپر قائم رہتے ہیں، خلوت اور جلوت ہماری ایک جیسی ہو، اللہ کی فرما برداری والی، اس کی محبت والی، اس کی اطاعت اور اس کی تابع داری والی خلوت بھی ہو اور جلوت بھی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمین اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل وعارض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انصر الاسلام والمسلمین اللهم انصر المسلمین في الشام وانصر المسلمین في فلسطین وانصر المسلمین في برما وفي کشمیر